جمعے کے دن بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے والے لوگ سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھہریے، آج کا بیان سن کر جائیے میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں۔ آج کا بیان سننے سے پہلے دل تھام لیجئے، کیونکہ جو بات آج آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، آپ کے دماغ کو جھنجھوڑ دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آخر جمعے کے دن ایسا کیا راز چھپا ہے کہ صرف بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہی گھر جو دکھوں سے بھرا ہوتا ہے اچانک خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہی چہرے جو غموں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان پر سکون کی روشنی برسنے لگتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رزق کی بارش کیوں برستی ہے؟ اور اگر کوئی شوہر یہ عمل نہ کرے تو کیا واقعی اس کے نصیب سے برکت مٹ جاتی ہے؟ آج آپ وہ حقیقت سننے والے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کی زبانوں پر نہیں آئی، وہ راز جو شاید آپ کے دل کو بدل دے، آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کے ایمان کو ایک نئی روشنی عطا کرے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، جمعے کا دن محض ایک دن نہیں، یہ رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گھڑیوں سے سجا ہوا دن ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو دل خلوص سے نیکی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب سوچو، اگر اسی دن بیوی کی 3 جگہوں پر محبت اور شفقت کے ساتھ بوسے دیے جائیں تو کیا وہ گھر نعمتوں سے خالی رہ سکتا ہے؟ بس یہی آج کے بیان میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کے دن کی کچھ خاص باتیں بتانے جا رہی ہوں، وہ باتیں جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہوں اور کبھی ان کی گہرائیوں تک بالکل بھی نہ پہنچے ہوں۔ میری اسلامی بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان بنایا وہ دن جمعے کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن کائنات کی وسعتوں نے اپنی ابتدا کی، اسی دن فضاؤں نے سانس لی اور روشنی کا پہلا سایہ وجود میں آیا۔ جب دوسرا آسمان بنایا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ اس دن فرشتوں کی صفیں تیار ہوئیں، عبادتوں کے نغمے گونجے اور اللہ نے فرمایا میری مخلوق میری یاد میں زندہ رہے گی۔ پھر زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا گیا، اس کے پہاڑوں کو مضبوط کیا گیا، سمندروں کو بہنے کا حکم دیا گیا، درختوں کو سایہ عطا ہوا اور ایک خوبصورت سی زندگی کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ دن بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ پھر جب سورج کو روشنی دی گئی، چاند کو ٹھنڈک بخشی گئی اور دونوں کو اپنی گردشوں پر روانہ کیا گیا، تب بھی وہ دن جمعے کا دن ہی تھا۔ اور جب فرشتوں کے پیدا ہونے کے بعد انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں روح بخشی، انہیں عزت دی، سجدے کا حکم دیا، اور یہ دن بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ پہلی سانس، پہلی دعا، پہلی لغزش اور پہلی توبہ سب کچھ جمعے کے دن ہوا۔ اور جب پہلی روح قبض کی گئی، پہلی موت واقع ہوئی، تب بھی وہ لمحہ جمعے کا دن ہی تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں آئی، جب پہلا بچہ پیدا ہوا اور ماں کی گود نے زندگی کا پہلا لمس محسوس کیا، وہ دن بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آیا جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد لوہ جودی پر ٹھہری، کوہ جودی پر جب آپ کی کشتی ٹھہری تو وہ دن بھی جمعے کا ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
وہ آگ گلزار بن گئی تو وہ دن بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو نجات دلائی، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اندازہ آپ خود کر لیجئے کہ جمعے کا دن کتنا عظمت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس نے کائنات کی ابتدا دیکھی، انبیاء کی آزمائشیں دیکھی اور رب کی رحمتوں کو برستے دیکھا۔ یہی دن ہے جو بخشش، محبت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو عورت یا مرد جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھ لے اس کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بڑے ہی مزے کی بات سناتی ہوں، ایک ایسی حکایت جو تمہارے دل کو ہلا کر رکھ دے، تمہیں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک دن، وہ جو دن تھا وہ تھا جمعے کا دن، یعنی جمعے کے دن نے آسمان سے پوچھا، اے آسمان، تجھے اتنا بلند کیوں بنایا گیا؟ تجھے ستاروں سے کیوں سجایا گیا؟ تجھے روشنی اور عظمت کا لباس کیوں پہنایا گیا؟ آسمان مسکرا کر بولا، اے جمعے، تو خود مجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ تو وہ دن ہے جس کے انتظار میں پوری کائنات بیتاب رہتی ہے۔ تو وہ لمحہ ہے جس میں رب اپنے بندوں پر وہ رحمتیں برساتا ہے جو میرے جیسا آسمان بھی روک ہی نہیں سکتا۔ آسمان کی یہ بات سن کر جمعہ حیران ہو کر بولا، کیا واقعی میں اتنا قیمتی ہوں؟ آسمان نے کہا، اے جمعے، جب تو آتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک نہیں لاکھوں فرشتے اترتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں سجدوں میں جھک جاتی ہیں، سمندر کی لہریں خاموش ہو جاتی ہیں، ہوائیں اپنی رفتار روک لیتی ہیں اور زمین کی ہر چیز تعظیم میں جھک جاتی ہے، تیری تعظیم میں جھکتی ہے، کیونکہ تو وہ دن ہے جس دن انسان کو وجود ملا، نبیوں کو نبوت ملی، دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیے۔ پھر آسمان نے کہا، اے جمعے، تو نہیں جانتا کہ جب تو طلوع ہوتا ہے تو میں اپنی وسعتوں سے زمین کو دیکھتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن بھی غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، جن کے کان اذان نہیں سنتے، جن کے دل ذکر نہیں کرتے، اور میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ جان جائیں کہ ان کے یہ لمحے کتنے قیمتی ہیں۔ میں جمعہ ہوں اور میرے ایک ایک پل میں کتنی بخشش چھپی ہوئی ہے۔ جمعے نے سر جھکا کر کہا، اے آسمان، میں تو وہ دن ہوں جس پر اللہ نے اپنی شان کا اعلان کیا، مگر افسوس کچھ انسان میری قدر نہیں جانتے۔ وہ مساجد کی روشنی کی بجائے دنیا کی دوڑ میں گم ہیں، وہ نفع نقصان تو گنتے ہیں مگر اپنی روح کا سکون کھو دیتے ہیں۔ آسمان نے کہا، اے جمعے، میں نے دیکھا ہے کہ جب تو آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مومنوں کے چہرے چمکنے لگتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور قبر والے بھی تیرے آنے کی آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ اپنے محبوبوں کے وسیلے سے قبروں پر بھی نور عطا کرتا ہے، عذاب والوں کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ جمعے نے تب جا کر کہا، بس یہی میرا فخر ہے کہ میں وہ دن ہوں جس میں اللہ نے اپنی محبت کا ہر کام کیا، ہر کسی کو تحفہ دیا۔ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ میری محبت مل گئی اور میں ہر ہفتے ان کو ملتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں، جمعے کا دن یہ وہ دن ہے جس سے آسمان بھی محبت کرتا ہے، جس کے لمحوں کو فرشتے شمار کرتے ہیں اور جس کی شام کو اللہ خود اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ تو سوچو، جس دن کے آگے آسمان بھی جھک جائے، وہ دن ہمارے لیے کتنی عظمت، کتنی بخشش اور کتنی امید لے کر آتا ہوگا۔ کاش انسان سمجھ جائے کہ جمعے کا دن دنیا کا نہیں بلکہ بخشش اور اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، اس راز کی طرف جسے سن کر شاید آپ کے دل کانپ اٹھیں، کیونکہ آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں
اس سوال پر کہ آخر جمعے کے دن جو لوگ اپنی بیوی کی 2-3 جگہوں پر بوسہ نہیں دیتے ان کے گھروں میں غربت کیوں آ جاتے ہیں؟ آخر وہ خوشیوں کے سمندر میں ڈوبنے کی بجائے پریشانیوں کے دلدل میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ نہ دینے سے رزق کے دروازے بند ہو جائیں؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بات سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جسے سن کر آپ کو زندگی میں ایک بہت بڑا سبق مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک روتا ہوا شخص آنکھوں میں درد لیے، آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو لیے ایک بزرگ کے پاس آیا اور پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ والے، میری بیوی مجھ سے طلاق چاہتی ہے، میں اسے منانے کی ہر کوشش کرتا ہوں مگر وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتی ہے کہ بس مجھے طلاق دے دو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ اس شخص کی روداد سننے کے بعد بزرگ نے پیار سے پوچھا، بیٹا تم کرتے کیا ہو؟ وہ دکھی شخص بولا، میں دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، صبح جاتا ہوں، شام کو گھر لوٹتا ہوں، تھک کر بستر پر گر جاتا ہوں۔ ظاہر ہے پورا دن کام کرنے کے بعد جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں درد، چہرے پر تھکن کی جھریاں اور دل میں بس ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے کہ گھر پہنچوں تو کچھ لمحے سکون کے مل جائیں، اور گھر جاتے ہی میں بستر پر لیٹ جاتا ہوں جیسے ساری طاقتیں میرے اندر سے ختم ہو گئی ہوں۔ اور دوسری طرف میری بیوی ہے جو بجائے میرا حوصلہ بڑھانے کے باتوں باتوں پہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ جملہ جیسے دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، جیسے ساری محنت بیکار ہو گئی ہو۔ اس دکھی شخص کی بات سننے کے بعد بزرگ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگا ہی لیا کہ آخر اس کی بیوی اس سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہے۔ دراصل یہ شخص پورا دن محنت مزدوری کرتا تھا یا کوئی کام کرتا تھا، کام کرتے کرتے پورا دن تھک جاتا تھا، شام کو جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا تو جاتے ہی بستر پر لیٹ کر سو جاتا، جیسے نیند ہی زندگی کا مقصد ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا تھا تو دن والا حساب کتاب کرتا رہتا تھا، کبھی آنے والے دن کی فکر، کبھی خرچوں کی سوچ، مگر بیوی کے دل کا خیال کبھی نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا تھا، بیوی کے سامنے بیٹھ کر یا اس کو اپنے سامنے بٹھا کر کبھی اس سے بات چیت نہیں کی تھی، نہ کبھی اس کے چہرے کی اداسی دیکھی، نہ اس کی خاموشی کو سمجھا۔ بیوی اس کے وقت کے لیے ترستی رہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے وقت دے، مجھے ٹائم دے، میری بات سنے، مگر شوہر نے بیوی کو کبھی ٹائم نہ دیا۔ آخرکار بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا ہوگی، وہ محبت جو کبھی زندگی کی خوشبو تھی اب بوجھ بن گئی۔ بیوی نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اب کی بار میں جا کر کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کروں گی جو غریب ضرور ہوگا مگر مجھے وقت تو دے گا، میرے دل کی بات تو سمجھے گا۔ بزرگ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آخر اس کی بیوی اس سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد، اندازہ لگانے کے بعد بزرگ نے کہا، اے دکھی انسان، میں تیرے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں، چھوٹا سا کام۔ وہ کام 20 دن مسلسل کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے، کسی بھی طریقے کرنا ہے۔ یوں سمجھو کہ 20 دن کی میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں جسے ریگولر لینا ہے۔ یہ دوائی ہر حال میں اپنے ٹائم پر استعمال کرنی ہے۔ اگر اپنے برباد ہونے والے گھر کو جو ہے اگر تم بچانا چاہتے ہو، ایک بار اسے پھر سے آباد کرنا چاہتے ہو، تو وہ کام یہ ہے کہ اب تم نے جب بھی صبح سویرے گھر سے باہر نکلنا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی پیشانی چومنی ہے۔ وہ بیوی چاہے لاکھ بار آپ سے نفرت کرے لیکن تم نے اس کی پیشانی ضرور چومنی ہے، اور یہ کہتے ہوئے چومنی ہے کہ اے میری خوبصورت بیوی، انشاءاللہ میں جلد شام تک واپس آ جاؤں گا، آپ کے لیے آپ کے کھانے کی چیز بھی لے کر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے تم نے گھر سے روانہ ہو جانا ہے، پھر پورا دن کام کرنے کے بعد شام کو جب گھر کے اندر جانا ہے، داخل ہونا ہے، تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے۔
پھر اس کا ہاتھ پکڑنے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہنا ہے کہ آج کا دن میری بیوی صاحبہ کا کیسا رہا، میری بیوی صاحبہ کا دن کیسا گزرا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی پر بیٹھنا ہے اور اس سے حال چال پوچھنا ہے، 2 محبت بھری باتیں کرنی ہیں، 2-4 محبت بھرے جملے بولنے ہیں اور ساتھ ہی کوئی فنی بات بھی کر دینی ہے تاکہ بیوی کا موڈ بہتر ہو جائے۔ یہ 20 دن کی دوائی ہے، 20 دن تک یہ عمل دہراتے رہنا ہے اور 20 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں ایک اور عمل بتاؤں گا۔ یہ سن کر اس شخص کو یہ سب کچھ کرنا تو مشکل لگا، یہ مطلب اس کے لیے کام تو مشکل تھا کیونکہ کبھی کیا نہیں تھا، مگر کیونکہ بزرگ کی نصیحت تھی اور وہ اپنا گھر بھی بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دل میں ٹھان لیا کہ یہ عمل ضرور کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص جیسے ہی گھر پہنچا تو اپنا کام شروع کر دیا۔ بیوی حیران رہ گئی کہ آخر کار میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، جو کبھی مجھے وقت نہ دیتا تھا اب اچانک اتنی محبت، اتنی توجہ، یہ تو مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اب اس شخص کی ان چیزوں کو اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ صبح سویرے جب گھر سے باہر نکلتا تو بیوی کی پیشانی چومتا، جب شام کو واپس آتا پورا دن کام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی چومتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیوی کو چارپائی پر بٹھاتا، اس کے ساتھ 2-4 باتیں کرتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، بیوی بدلتی گئی، شوہر نے اپنا عمل جاری رکھا۔ ابھی 20 دن گزرے نہیں تھے کہ وہی بیوی جو کبھی طلاق کا مطالبہ کرتی تھی اب شوہر کے سامنے شرمندہ ہو کر کہنے لگی، میں تو سب مذاق میں کہتی تھی، اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی مرنا چاہتی ہوں، آپ جیسا اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا، میں آپ کو چھوڑ کر آپ سے طلاق لے کر کہاں جاؤں گی۔ ایک وقت تھا جب بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر شوہر کی تھوڑی سی دلچسپی نے، ایک چھوٹے سے عمل نے بیوی کے دل سے نفرت نکال کر محبت بٹھا دی۔ 20 دن کے بعد وہ پورا واقعہ وہ جو شوہر تھا وہ ایک رات اپنی بیوی کو گپ شپ کے دوران پورا واقعہ سنایا، اس نے جو بزرگ نے اسے بتایا تھا۔ بیوی نے جیسے ہی بزرگ کا نام سنا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی، یا اللہ اس بزرگ کو سلامت رکھنا جس نے ہمارے اجڑتے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے آباد کر دیا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جاتی تو میرے اوپر بہت ساری مصیبتیں آ جاتی، اپنے شوہر کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے مجھے کوئی دوبارہ گھر نہ ملتا، شکر ہے مولا تو نے میرا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد کر دیا۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، آج آپ نے کام پہ نہیں جانا۔ اگلے دن کہنے لگی کہ آج آپ نے کام پہ نہیں جانا، آج ہم نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کرنے جانا ہے۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ اللہ والے نے جب ان دونوں کے چہرے دیکھے تو اندازہ لگا لیا کہ میری دی ہوئی دوائی کام کر گئی ہے۔ وہ شخص جذبات سے مغلوب ہو کر بزرگ کے قدموں پر گر گیا، کہنے لگا، حضرت آپ نے میرے برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، آپ کی وجہ سے میرا گھر آباد ہو گیا، میں بہت پریشان تھا، بہت دکھی تھا، دن بدن غربت کی دلدل میں پھنستا جا رہا تھا، دن بدن بیمار ہوتا جا رہا تھا، میرا گھر مصیبتوں میں ڈوبتا جا رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میں خود کر رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا تھا، اسے ٹائم نہیں دیتا تھا۔ آج 20 دن ہو گئے ہیں، میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے اور اللہ نے میرے لیے روزی کے بہت سارے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے وہاں سے رزق دینا شروع کیا ہے جہاں سے میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ بزرگ نے شفقت سے اسے ایک طرف بلایا اور کہا، اب میرے بیٹے ساتھ میں دوسرا عمل بھی شروع کر دو، اب جب بیوی کی پیشانی چومو تو ساتھ اس کے ہاتھ بھی چومو۔ بیوی کے ہاتھ چومنا کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ ایک ثواب کا کام ہے، پھر دیکھنا بیوی تم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں،
بیٹا ایک درخت جب تک پانی نہ پائے تو وہ سوکھنے لگتا ہے، لیکن اگر روز تھوڑا تھوڑا پانی اسے ملتا جائے تو چاہے زمین سخت کیوں نہ ہو وہ درخت پھر سے سرسبز ہو جاتا ہے۔ عورت کا دل بھی ایسا ہی ہے، اگر تم اسے وقت، محبت اور توجہ دو گے تو وہ تمہارے لیے سایہ بھی بنے گی اور تمہیں بہت زیادہ سکون بھی دے گی، مگر اگر تم اسے نظر انداز کرو گے تو وہ تمہارے سامنے ہی مرجھا جائے گی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ گئے۔ پھر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے خوشیوں بھری زندگی گزارنے لگے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، سن لیا تم نے، جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے وہ گھر کبھی جنت کا ٹکڑا نہیں بن سکتا، اور جس گھر میں میاں بیوی کا پیار ہو وہ گھر کبھی بھی جہنم کا گڑھا نہیں بن سکتا۔ میری پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ جمعے کے دن بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے، اور وہ 2 جگہیں ہیں، ایک بیوی کا ہاتھ، دوسری بیوی کی پیشانی۔ جو شوہر جمعے کے دن بیوی کی پیشانی چومتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے اور اس دن بیوی کو وقت دیتا ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، تو ایسا شوہر نہ کبھی پریشان رہتا ہے، نہ دکھی ہوتا ہے، نہ غریب ہوتا ہے، کیونکہ ایسے شوہر کے لیے اللہ رب العزت رزق، سکون اور محبت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ مگر افسوس، آج ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کے قریب آتا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے آتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ بیوی کو وہ محبت، عزت اور توجہ نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہے، بلکہ اسے صرف ایک جسم سمجھا جاتا ہے، ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے، ایک نوکرانی جو کھانا پکائے، گھر کو سنبھالے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے اور وقت آنے پر خوشی سے ساتھ دے۔ یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمارے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ آج مرد صرف اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے، اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ بیوی کی تھکن، اس کے احساسات، اس کی تنہائی، اس کے آنسو کسی گنتی میں نہیں آتے، اور جب بیوی شکایت کرے، کوئی بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ زبان دراز ہو گئی ہے، بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ بیوی صرف ایک جسم نہیں، وہ ایک روح ہے، ایک دل ہے، ایک مکمل انسان ہے جسے وقت چاہیے، باتیں چاہیے، احترام چاہیے۔ جب شوہر بیوی کے احساس کو کچلتا ہے، اس کی بات کو رد کرتا ہے، تو پھر یہی بیوی ایک دن اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ ہو سکتا تھا، وہ نفرت کا میدان بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا بند کر دیا ہے، سننا چھوڑ دیا ہے، سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ میرے بھائیوں سے گزارش ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بیوی کو کیا دیا۔ صرف احکام، صرف ذمہ داریاں، یا محبت، عزت اور 2 بول جو اس کا حق بھی ہیں اور ضرورت بھی؟ کیونکہ جب بیوی کو وقت دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، تب ہی گھر جنت بنتا ہے، ورنہ وہی گھر جہنم کا منظر پیش کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہر ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت دے، اس کے ساتھ محبت کرے، اسے عزت دے۔ آج کے دور میں زیادہ تر طلاقیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ شوہروں نے اپنا قیمتی وقت اپنی بیویوں کی بجائے موبائل کے حوالے کر دیا ہے۔ دن رات موبائل، انٹرنیٹ اور فضول باتوں میں وقت نکلتا ہے۔ بیوی بیچاری اس وقت کے لیے ترستی رہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، میرا حال چال پوچھے، میری آنکھوں میں جھانکے، مگر جب اسے یہ سب کچھ نہیں ملتا تو اس کے دل میں محبت کی جگہ نفرت بیٹھ جاتی ہے، اور یہی نفرت ایک دن طلاق کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں جو موبائل کو وقت دینے کی بجائے
اپنی بیوی کو وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، اپنی بیوی کے دل کو سکون دیتے ہیں، کیونکہ ایسے گھروں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں ہمیشہ برکت، محبت اور سکون رہتا ہے، اور پریشانیاں ان گھروں کے دروازوں تک بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، یعنی جیسے لباس جسم کو، انسان کو ڈھانپتا ہے، انسان کے لیے جیسے اس کا تحفظ دیتا ہے اور اسے گرمی سردی سے بچاتا ہے، بالکل ویسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت، حفاظت اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، مگر افسوس آج ہم بہت کم لوگ ہیں، ہم میں بہت سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس فرمان پر عمل کرتے ہیں۔